اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے کس طرح بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ دو میں سے ایک سچویشن. اب دیکھیں نا اس مسئلے کو حل کرنا ہے نا, دو میں سے ایک بات ہے. ایک یہ کہ تم بالکل بے گناہ ہو تو فکر ہی نہیں کرو, فکر کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا, تمہارا الزام تم سے دھل جائے گا. لیکن انسان ہے انسان, اگر انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو. اب دیکھیے آج اگر کسی عورت کے بارے میں کوئی شک بھی پڑ جائے ایسا, تو مرد حضرات گن اٹھانے سے کم پہ بات نہیں کرتے. شک بھی پڑ جائے اور کوئی تحقیق نہیں, کوئی معاملے کی تفصیل میں نہیں جاتے اور ایک دم آخری انتہا کو پہنچ جاتے. یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو. دیکھیے کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی مسٹرسٹ ہو جاتا ہے, کوئی شک پڑ سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. کتنی ہی سچویشنز میں ایسی چیزیں میرے سامنے کبھی کبھی آئیں کہ جس میں خواتین نے خود آ کے اقرار کیا کہ ہمیں اس مسئلے کا حل چاہیے. میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور میرے کسی اور مرد کے ساتھ بھی ریلیشنز آئے, خود کنفیس کیا خواتین نے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی عورت کا تعلق اپنے ہسبینڈ کے سوا کسی اور کے ساتھ ہے, کسی بھی درجے کا, ابتدائی درجے کا یا انتہائی درجے کا, تو کیا شوہر اس کو محسوس نہیں کر سکتا؟ شوہر اس کو محسوس کر سکتا ہے. بعض اوقات باتیں کھل جاتی ہیں, کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. اب ایسی صورت میں ایک ہسبینڈ کا یہ کہنا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو, یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر مجھے تم بتاؤ کیا کیا تھا تم نے, کیا ہوا تھا. اور بعض اوقات کچھ نہیں کیا ہوتا عورت نے اور اس کی وہ دھنائی ہوتی ہے کہ اسے مار پٹائی کر کے اس سے غلط چیز اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی کہ تم مانو کہ تم نے غلط کیا ہے, حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا. تو یہ بھی ایک آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا سولوشن یہاں دیا جا رہا ہے. اگر کسی لڑکی کے شادی سے پہلے کوئی کسی اور لڑکے سے ریلیشن رہ چکے ہو, شادی کے بعد ہو گئے ہوں کہیں بھی, پھر وہ ریگریٹ کرے, پھر وہ توبہ کرے, تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ روز تانا دینا چاہیے, اس کو معاف کر دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے یہ سب کچھ کسی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ساری سچویشنز اور یہ ساری گفتگو امت کو ایک تعلیم دینے کے لیے ہو رہی ہے, لیکن امت یہاں سے نہیں سیکھتی. آپ دیکھیے بہت سی لڑکیاں جب نادانی میں, جہالت میں, لا علمی میں غلط رستوں پہ چل پڑتی ہیں, پھر کوئی بڑا سمجھاتا ہے, پھر کوئی ٹھوکر لگتی ہے, پھر ہوش آتی ہے, پھر واپس پلٹتی ہیں, پھر شادی کہیں اور ہو جاتی ہے, پھر ساری زندگی ان کے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے, خوف کی کہ کہیں میرے ہسبینڈ کو پتہ نہ چل جائے. اور بعض ہسبینڈ تو پہلی رات کو یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط بات ہے, اپنے تعلقات کی خرابی کی ابتدا کرنے والی بات ہے کہ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا میرے سے پہلے کسی مرد سے کوئی ریلیشن تو نہیں تھا. یعنی ایک چیز جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور وہ کسی بچی کی نادانی جہالت کی وجہ سے کچھ ہو گیا, تو اب اس کو اس موقع پر جبکہ شادی ہو گئی, وہ دلہن بن کے تمہارے گھر آ گئی, اب تم اس کو کھود کریت کر کے وہ سارا پردہ اٹھاؤ گے تو حاصل کیا ہوگا؟ کیا خوشگوار زندگی کی ابتدا ہوگی اور خوشگوار زندگی ہوگی؟ نہیں. تو یہاں اسلام اتنے بڑے دل کی بات کر رہا نا کہ ایک ہسبینڈ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو توبہ کر لو, مسئلہ حل کرنا ہے نا, موو فارورڈ, آگے چلو. اور یہ صرف اس طرح کے معاملات میں نہیں, کہیں پر بھی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی انبن ہو جائے اور ایک کا قصور زیادہ ہو ایک کا کم ہو, تو حل کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سوری کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, آگے بڑھو, اسی میں مت الجھے رہو, اس جھگڑے کو چھوڑ دو. جھگڑوں کو جتنا بڑھایا جائے, طول دیا جائے, اتنا ہی بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ ان کو سمیٹنا چاہیں اور ختم کرنا چاہیں, یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے, صلح کرنا چاہیں گے, تو اللہ ضرور ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. لیکن اگر خود ہی نیت ان کی اچھی نہ ہو تو پھر سبب بھی نہیں بنتے. اور اس میں مشکل کیا ہوتی ہے عموماً؟ ایگو, کہ ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ نہیں آنا, نہیں بسنا, دے دو طلاق یا دے دوں گا طلاق, دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ معاملے چلتے ہیں, تو اب تو جانا ہی نہیں, اب تو بسنا ہی نہیں, اب تو نبھانا ہی نہیں. نہیں, ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اور پھر اچھے دن بھی تو گزرے ہوتے ہیں نا, لا تنسوا الفضل بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر
احسان کرنا مت بھولو. تو یہ بھی ہسبینڈ کا احسان ہے بیوی پر یا بیوی کا احسان ہے ہسبینڈ پر کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی کسی سے تو کیا کرو؟ فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، اللہ سے معافی مانگ لو. اور اس کے بعد خاموشی، فل سٹاپ. آج کے بعد اس بات کو دہرایا نہیں جائے گا، گڑے مردے نہیں اکھیرے جائیں گے. جس چیز کو ختم کرتی ہے بس مر گئی، اس کے اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی ڈالتی. اسے پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. بس اس بات کو اب یہیں دفن کرو، اس کو دبا دو، اور آج کے بعد اس قبر کو نہیں کھولنا کہ بے حرمتی ہوتی. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. قالت، وہ کہتی ہیں، فَلَمَّا قَضَى مَقَالَتَهُ، جب آپ کی بات پوری ہوئی، قَلَصَ دَمْعِي، تو میرے آنسو رک گئے، آنسو تھم گئے. حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، یہاں تک کہ مجھے ایک قطرہ بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا، یعنی جس سے دل کو ٹھہراؤ سا آ گیا ہو. فَقُلْتُ لِأَبِي، تو میں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے جو آپ نے فرمایا ہے. قال واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں. یہ ہونا چاہیے ایک باپ کا کردار. اب کیا ہوتا ہے، بچے تو لڑتے ہی ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن بیچ میں ماں باپ بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ. وہ بھی اپنے بچوں کی پارٹی بن جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. حد الوسع، جب تک کوئی معاملہ بہت حد سے نہ بڑھ جائے، والدین کو بچوں کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا پڑے تو انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور عزت اور احترام کو کسی بھی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے ریلیشن شپس میں، آپس کے تعلقات میں احسان کا رویہ مت بھولو. اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. جہاں احسان کا رویہ نہیں ہوتا، بدتمیزی کا رویہ ہوتا ہے، وہاں کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے.